بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا میں اتنے لوگ بستے ہیں، ان میں مسلمان تھوڑے، غیر مسلم زیادہ ہیں۔ اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ گویا کہ ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ مسلمان کی وجہ سے باقی ہے۔ آج کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مسلمان بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا اور دوسروں کو دیکھتا ہے عجیب عجیب نگاہ سے، ان کی ترقی کو دیکھتا ہے عجیب عجیب نگاہ سے، حالانکہ جتنے انسان دنیا میں زندہ ہیں اور جتنا دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ مسلمان کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اللہ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ ہمارا مسلمان ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت میں بھیجا ہے۔ ہمارا دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی عارضی ہے اور غیر یقینی بھی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میں نے دنیا میں کتنا جینا ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی جانتے ہیں میری تاریخ پیدائش کیا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تاریخ موت کیا ہے، ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے آج کی تاریخ ہو۔ تو غیر یقینی زندگی میں ہم چل رہے ہیں، غیر یقینی زندگی ہے۔ تو یہاں کی زندگی قیمتی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اسی زندگی پر، اسی دنیا کے لمحات پر، اسی دنیا کے شب و روز پر اللہ رب العزت نے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے۔ اور ہمیشہ بھی یہ کامیابی بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جو اللہ نے اطمینان اور چین اور سکون اور برکت کے جو وعدے ہیں اللہ کے، وہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ پاک اسی اچھی زندگی گزارنے پر ہی دیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ایمان و عمل والی زندگی گزارتے ہیں، تو صرف آخرت کی کامیابی کا اللہ کے پاس وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، برکت کا وعدہ جو کیا ہے وہ صرف ایمان اور اعمال والی زندگی پر کیا ہے۔ تو ہمیں سے ہر آدمی کو اس بات کی ضرورت ہے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا سوچ کے زندگی گزاروں، میرے سامنے کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ ایک زندگی گزر رہی ہے اور سب چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، سب دوڑ رہے ہیں، میں بھی دوڑ رہا ہوں۔ کیا میرا مقصود کیا ہے میں دنیا میں آنے؟ تو قرآن میں اللہ پاک نے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، اور بار بار سنتے کہتے رہتے ہیں۔ بہت واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ لیعرفون، اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کو پہچانے اللہ کون ہے، اللہ کو پہچاننا اللہ کون ہے۔ وہ رازق ہے، وہ ایسا رازق ہے جو اس پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں لاکھوں کروڑوں مچھلیوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے میرے دوستوں جو ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے، کسی کو نہیں بھولتا۔ سارے پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اور واپس جاتے ہیں تو کسی کوئی بھوکا نہیں ہوتا، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسا رازق ہے میرے تو جو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی پال رہا ہے، جو اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی اللہ پال رہا ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں اللہ ان کو بھی پال رہا ہے۔ تو اللہ رزاق ہے اور اللہ حفیظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنے واقعات قرآن پاک کے اندر اور صحابہ کی زندگی میں ہمارے سامنے کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کی طاقت کتنی ہے اور کتنی طاقت سے انہوں نے چھری چلائی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا
تو اللہ نے وہ طاقت پوری طاقت کے ساتھ نبی نے چھری چلائی ہے. اللہ کا حکم تھا حفاظت کا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو حفاظت کر کے دکھا دیا اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزر جاتا تو وہ جل جاتا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک آلہ بنایا گیا جو قریب اس آگ کی کوئی جا نہیں سکتا تھا. اتنی تیز آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. تو ایک آلہ بنایا گیا جس آلے کے ذریعے سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ کا حکم نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر ان کی بہترین زندگی بنا دی. بہترین شاندار زندگی ان کی تھی آگ کے اندر. تو اللہ حفیظ اپنے قدرت سے حفاظت کرنے والے ہیں. صحابہ 313 ہیں، بہتے ہیں، کمزور ہیں، تلواریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، 1000 مسلح اور تندرست کھاتے پیتے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے 313 کو فتح نصیب فرمائی. تو میرے دوستو، اللہ کو پہچاننا، اللہ ہے کون. ساری دنیا کی طاقت اس میں مل جائے، ساری دنیا کی طاقت، سارے سائنسدان سب مل جائیں کہ یہ اندھیرا روشنی میں بدل جائے، کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کو لمبا کر دیں قیامت تک کے لیے، ہے کوئی تم میں سے جس کو دن میں تبدیل کر دے. اگر اللہ پاک دن کو لمبا کر دے، قیامت تک لمبا کر دے، تو ہے کوئی طاقت جو اس دن کو رات میں بدل سکے؟ کوئی نہیں. اللہ دعوے سے دیکھو آسمان کے اوپر، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے. اور کبھی ہم غور کریں اس آسمان پر. پہلا آسمان ہے، پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد 6 آسمان اور ہمیں نظر نہیں آ رہے. پہلے آسمان کی چوڑائی کو ہم سوچ نہیں سکتے. یہ سورج کئی لاکھ گنا بڑا اور چاند اور ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی اب تو زمین میں نہیں پہنچی. پتہ نہیں وہ کتنے بڑے ستارے ہیں. جب سب آسمان دنیا کے نیچے نظر آتے ہیں تو آدمی تصور کرے کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا. اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا. تو وہ اللہ ہے میرے دوستوں، جس نے ابھی دیکھا نا ہم اس مسجد میں بیٹھے کتنے ستون ہیں اس میں، کتنے اس میں بیم ڈالے، کتنے ستون ہیں. جب یہ عمارت چھوٹی سی عمارت کھڑی ہوئی اور اللہ رب اتنا بڑا آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس کا رنگ ویسا کا ویسا ہے، نہ کوئی دراڑ نہ کوئی کریک، کچھ نہیں آیا. تو اللہ کی نشانیاں یہ ساری دنیا کے اندر. اتنا بڑا سورج اللہ نکالتے ہیں. آج جس تاریخ میں سورج، آج جو تاریخ تھی اس میں جو سورج نکلا ہے، آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے بھی اسی دن اسی وقت میں سورج نکلا تھا اور اسی وقت میں غروب ہوا تھا. اگر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہو جائے دنیا کا نظام خراب ہو جائے. تو اللہ کو پہچاننے کہ اللہ کتنی طاقت والی ہے. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ، اب ہم دنیا میں آئے نہیں ہوتے، ہمارے آنے سے پہلے ہماری روزی دنیا میں پہنچ جائے. ماں کی چھاتی میں دودھ اولاد کے آنے سے پہلے، بچے کے کپڑے دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہے، اس کا لباس دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہے. تو وہ اللہ ہے میرے دوستوں بزرگ جو مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں چاہتے. اللہ کا مطالبہ ہم سے بہت تھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. آسمان دنیا پہ ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے، ایک بالش جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی بات نہ کرے. کہتے بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر بیت معمور ہے اور ایک فرشتہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کا طواف کرتے ہیں ہر وقت. 70,000 فرشتے، اور ایک فرشتے نے طواف کر لیا تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اب آپ انداز لگائیے کہ کتنے فرشتے ہیں، کہ ہر بوند پانی کے ہر بوند کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. تو یہ ساری مخلوق جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کی مان کر چلتے ہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں. اور آسمان دنیا پہ ایک بالش ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کے سجدے میں، رکوع میں، عبادت میں مشغول نہ ہو. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ رب العزت نے ہماری اپنی ترقی کے لیے ہمیں احکامات دیے. ہماری اپنی زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی اچھی، ہماری اپنی زندگی ہے اس میں ہمیں چین مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، برکتیں مل جائیں، محبتیں مل جائیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں. دین کو عجیب و غریب مخلوق کا نام نہیں ہے. دین کیا ہے بھائی؟ 24 گھنٹے جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں، 24 گھنٹے جن اعمال کو میں اور آپ کرتے ہیں
اس کے طریقے اللہ نے ہمیں بتا دیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. ان کو ہم اختیار کرتے چلے جائیں, ہماری زندگی بہترین ہوتی چلی جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا, ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں, بہترین زندگی اللہ عطا فرمائے. اس کے لیے اللہ نے کسی باہر کی چیز کو شرط نہیں قرار دیا, کسی باہر کی چیز کہ تم ڈگری لے کر آؤ, تم مکان بنا کے لاؤ, تم جو ہے نا یہ کر کے آؤ, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا جو تمہارے بس میں ہو تم کرو. تو غریب سے غریب آدمی جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے, وہ بھی میرے دوستوں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت حاصل کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے جسے جنت حاصل ہو سکتی ہے. یہ جسم ہے, بس یہ ہمارا جسم جو ہے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی دلائے گا. اس میں مالدار ہونا, غریب ہونا کوئی شرط نہیں ہے. ایک شرط ہے صرف ایمان ہمارا صحیح ہو اور ہمارے جسم سے اعمال ٹھیک نکل رہے ہو. اللہ اس پہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہو. کتنا آسان ہے, کوئی غریب آدمی نہیں کہہ سکتا. اگر اللہ میں کہتے غریب آدمی سے کہ بھئی 100 گز کا مکان بنا کے آؤ گے دنیا میں جنت, وہ کہے گا مجھے تو کرایہ دینے کے لیے مکان کا نہیں, تم کہتے ہو 100 گز کا مکان بنا کے. اور کہتے اللہ میں کہتے بھائی 14 ڈگری پاس 14 جماعت پاس ہوگا تو پھر جنت دوں گا, تو ہم کہتے بھائی اب تو کیسے جو. اللہ نے کوئی شرط نہیں, ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. ہر ایک, چاہے مرد چاہے عورت, دیہاتی ہے, پڑھا لکھا ہے, شہری ہے, ان پڑھ ہے, مالدار غریب, ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک ہی ضابطہ بنا دیا. کیا ضابطہ ہے وہ؟ ایمان بنا لو, اعمال صالح کر دو, میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کروں. اتنی سی بات ہے. تو اس لیے آپ غور کریں کہ سارے جو نبی آئے دنیا کے اندر انہوں نے کوئی اور محنت نہیں سکھائی. انہوں نے بنیاد ٹھیک کر, یہ ٹھیک کر لو, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. انسان ٹھیک ہو جائے. انسان کا ٹھیک ہونا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے, اپنے خالق کو پہچانے. جیسے میں اللہ علیہ اللہ کو پہچاننے کے اللہ کون ہے بھائی, تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے. اب ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے, ایک آدمی رشوت لیتا ہے. کیوں لیتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میری روزی حلال طریقے سے مجھے مل سکتی. اب اس کو یقین ہو کہ رزاق اللہ کی ذات ہے, اگر اس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے, اللہ مجھے پالنے والا ہے, اللہ نے میرے ماں کے دنیا میں آنے سے پہلے میری روزی اللہ لکھ چکا ہے, تو اگر اس کو یہ یقین ہوگا تو وہ غلط طرح سے اختیار نہیں کرے گا. نہ وہ ڈنڈی مارے گا, نہ وہ جھوٹ بولے گا, نہ وہ دھوکہ دے گا, نہ وہ رشوت دے گا, نہ وہ ڈاکہ ڈالے گا, کچھ نہیں کرے گا. وہ اس کو یقین ہے کہ میری روزی اللہ نے لکھی ہے اور مجھے پہنچ کے رہے گی میرے پاس. تو اب یہ سارا فساد کیا ہے؟ یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ انسان جو ہے اس کی یقین کی کمزوری ہے. ساری بیماری ایک ہی ہے, ساری بیماری ایک ہی بیماری ہے کہ آج اللہ کو آدمی ہم پہچان نہیں رہے کہ اللہ رزاق ہے, اللہ پالنے والا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جگہ جگہ لکھا ہوا آج کل خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, خبردار آدمی بھی دیکھتا ہے کیمرے کو. وہ تو کل پرسوں کی بات ہے, میں ایک دم کھڑا ہوا تو وہ کیمرے پہ سے آواز آنے لگی. اب تو پہلے تو دوسرا, اب کیمرہ ایسے لگا دیے کہ آج کیمرے کے نیچے سے آپ گزرے تو ایک دم سے کیمرے میں سے آواز آ رہی ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے, کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لے بھائی, تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سوچنے کی بات ہے اللہ دیکھ رہا ہے تھا کہیں بھی. وہ آپ نے سنا ہوگا بچوں کا ویسے واقعہ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ وہ استاد نے بچوں سے مرغی دی, سارے بچوں کو ایک ایک مرغی دے دی اور کہا اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے جب کوئی نہ دیکھے. تو بچے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں آ گئے سارے بچے مرغی ذبح کر کے. تو ایک بچہ نہیں آیا, کافی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا آیا. استاد بہت سخت ناراض ہوئے کہ بیوقوف آدمی تھے, کوئی جگہ ہی نہیں ملی, ایسی جگہ کوئی تجھے نہ دیکھے تو مرغی ذبح کر دے. تو اس نے استاد جی میں تو جہاں گیا مجھے وہ دیکھ رہا تھا, جہاں گیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا, میں اس سے چھپ ہی نہیں سکتا تھا. کون دیکھ رہا تھا تجھے؟ اس نے کہا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اس کا استدار ہو جائے تو آدمی گناہ کرے گا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں, مجھے اللہ کو جواب دینا اپنی ہر حرکت کا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے کہ ایک ایک ذرے کا مثال دیں گے, چاہے وہ اچھا ہوگا اس کا بھی جزا ملے گی, اور خدا نہ خاصہ کوئی شر ہوگا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, ذرے ذرے کا. آج سے کچھ عرصے پہلے تو لوگ سوچتے ہوں گے
کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھ رہے ہیں اور کہاں لکھیں گے اور کہاں رجسٹر جمع ہوگا اور پیدا ہونے بالغ ہونے سے لے کر موت تک اتنے سال اور ہر سیکنڈ کا کیا ہوگا. تب تو سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، یہ نہیں آئی سمجھ میں؟ آ گئی سمجھ میں؟ یہ اتنی سی ہوتی ہے چپ، تو آپ ڈالو تو ساری میموری نکال کے دیتا ہے، آپ ساری پیچھے کی ساری میموری آپ کو اندر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اتنی سی ہے. تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ آج کل دیکھ رہے سیٹلائٹ ہے اوپر آسمان پہ، تو آج کل آپ دیکھتے ہو گوگل کو دباتے ہوئے کہاں جانا ہے آپ کو، تو وہ راستہ بتاتے رہتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے نا وہ. اب ساری دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں آدمی دبا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کہاں جانا ہے، تو لاکھوں آدمی کو وہ راستہ بتا رہے ہیں. تو ایک مشین جو ہے جب ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھ رہی ہے اور بتا رہی ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہے ہمیں. تو جیسے جیسے یہ ترقیاں ہوتی جائیں گی نا اللہ کی ذات عالی انسان، ہمیں تو یقین ہونا چاہیے اور یقین ہے ہمارا انشاءاللہ، لیکن میرے دوستو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا خلاصہ کلمے کا یہی ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو. دنیا میں پیدا اسی دیکھیے اللہ کو پہچاننا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں ایک ہوں تو دوسرا اللہ ہے، ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے، ہم تین تو چوتھا اللہ ہے. ہم اسے چھپ نہیں سکتے ہیں. یہ تو آگے کی بات ہے. میرے دل کے اندر کیا ارادہ اٹھ رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. کس سوچ کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا سوچ میرے اندر چل رہی ہے. کسی کے بارے میں اچھا سوچ ہے، کسی کے بارے میں بری سوچ ہے، کیا سوچ ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ ساری محنت اسی لیے ہے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. جتنا ہم میرے دوستو اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ اتنے امراض ہیں نا آج کل، ڈپریشن ہے اور انگزائٹی ہے اور ٹینشن ہے، یہ ساری بیماریوں کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات سے یقین ہٹ گیا. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، میں ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا، میں ایسا کر ایسا ہو جاتا. یہ سارا چکر جو ہے نا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے. ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کرتے چلے جائیں اور جو ہمارے بس میں اس کو اختیار کرتے چلے جائیں، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اب آدمی مثال طور پہ بجائی کا زمانہ ہے. اب بجائی کے زمانے میں چاول کی بجائی کا زمانہ ہے اور گندم بوئے اور پھر رونا شروع کر دے کہ گندم چاول پیدا نہیں ہوئے. چاول کہاں سے پیدا ہوں گے؟ گندم بونے کا زمانہ تو نے چاول بو دیے، یا چاول بونے کا زمانہ تو نے گندم بو دیے، تو کہاں سے فصل ہوگی؟ تو ہم اور آپ جو ہے کام ہمارے ذمے ہم کرتے چلے جائیں، جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرتے چلے جائیں. مثال ایک آدمی نے کاروبار کرنا ہے، اب کاروبار اللہ کا نام لے کر شروع کرے، مشورہ کر کے شروع کرے، مناسب طریقے سے شروع کرے، باقی دینے والے اللہ پاک ہے. تو اس لیے میرے دوستو بزرگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر سب سے پہلے جو محنت کرتے وہ انسان پر محنت کرتے تھے کہ انسان جو انسان بن جائے. اگر انسان بن گیا یعنی انسان اپنے رب کو پہچان کے زندگی گزارنے لگا تو دنیا کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، سارا نظام. جیسے میں نے کیمرے کی مثال دی. اب کیمرہ کس کے لیے لگایا جا رہا ہے؟ کراچی میں ہم رہتے ہیں یہاں تو سارے مسلمان ہیں نا، ہم کس سے ڈر کے کیمرہ لگا رہے ہیں؟ اپنے جیسے بھائیوں سے ڈر کے کہ ہمارے بھائی کام صحیح کریں، ہمارے بھائی کو غلط کام نہ کر لیں. تو ایک زمانہ تھا حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت جو ہے سنہ یمن سے چلے گی. کہاں سے؟ سنہ یمن سے چلے گی، جوان عورت ہوگی، زیورات اس سے پہنے ہوئے ہوں گے اور پورے راستے مدینہ پہنچے تک کوئی اس پہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. آج ہم کیسے تو محنت کرنا تاکہ انسان بن جائے. یہ ساری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساری محنت دی تھی. اور انسان بنتا ہے جب اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کی عظمت، محبت، تعلق آ جاتا ہے. اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ عام طور پہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اگر کسی کی بات مانتا ہے تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو کسی سے محبت ہو جائے، تعلق ہو، پیار ہو، محبت ہو تو آدمی اس کی بات مانتے ہیں، بے چوں چرا مانتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں اس کی. یا اس سے خوف ہو کہ یہ با اختیار ہے، اگر اس کی بات نہیں مانوں گا تو میری مشکل ہو جائے گی. تو ان دو وجوہات کی بنا پہ آدمی عام طور پہ دنیا میں انسان بات مانا کرتا ہے. تو اللہ کی ذات میرے دوستوں وہ ذات ہے جو اس قابل ہے کہ جس سے جو وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اس کے احسانات ہم پہ بے شمار ہیں اور اللہ پاک قرآن پاک میں ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے.
ہر ایک سے مخاطب کے اللہ پاک کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہو، ہم میں سے ہر ایک سے کہہ رہے ہیں، ایک آدمی نابینا ہے اور نابیناؤں کے ساتھ وہ لنگڑا بھی ہے، اور لنگڑا ہونے کے ساتھ جو ہے وہ گونگا بہرا بھی ہے، تو اللہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا ہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ غریب سے غریب آدمی اگر قرآن شریف پڑھے گا تو وہ بھی آیت پڑھے گا، اللہ اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی بے انتہا اللہ پر فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے نعمتوں کو۔ ہم تو اصل میں نعمت سمجھتے ہیں آج کل مال کو، پیسے کو، سہولت کو، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستوں اگر ہم اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں تو جسم کے اندر اتنی نعمت ہے کہ جس کا ہم اللہ پاک سے، جس کا ہم میرے دوستوں احسان نہیں بنتے، اتنی نعمت ہے اللہ کی۔ میں بول رہا ہوں، اگر اللہ پاک یہ زبان میری موجود، اللہ میرا بولنا بند کر دے، میری آواز بند ہو جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، میری آنکھ یہ چپک رہی ہے، اگر یہ میری آنکھ نیچے ہو اور نیچے رہ جائے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں؟ اگر یہ میری پلکوں پہ خدا نہ خاصا فالج گر جائے تو میں بینا ہی ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ کتنی دفعہ، لاکھوں دفعہ دن میں ہماری پلک یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے جسم کے اندر غور کر لے، جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، جن کا جو ہے گردوں کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، جن کو شوگر ہو جاتی ہے اور بیماریاں بے شمار، تو آدمی کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ ہمارے بعض دوست وہ نابینا ہو گئے، بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اب پچھلے دنوں گئے تو بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے تم لوگ آ گئے ہو، کاش میں تم کو دیکھ لوں۔ اتنی درد سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی رونا آ گیا۔ وہ دیکھتے تھے ایک زمانے میں، اب اللہ کی شان ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ تو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے نعمتیں مجھے اور آپ کو دی۔ پھر ایسے محسن اور مربی اور اللہ کا ہم میرے دوست سے نافرمانی کریں، کبھی آدمی ویسے مشق کرے، مشق تو نہیں کرنا چاہیے، بہرحال آدمی کبھی آنکھیں بند کر لے، پٹی باندھ لے، اپنے گھر میں ہی چل کے دیکھ لے، اپنے گھر میں چل کے دیکھ لے بغیر آنکھوں کے، تو آنکھیں میں پٹی باندھ کے ذرا چکر لگائے گا، پتہ نہیں کتنی ٹھوکریں کھائے گا اپنے گھر کے۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہم اس آنکھوں کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو تو غیرت آنی چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اس لیے آنکھیں دی ہیں مجھے کہ میں اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا میں اس کو دیکھوں، حالانکہ اسے دیکھنے سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے اندر، میرے دل کے اندر جو ہے نا گندگی آئے گی، میرے دل کے اندر اندھیرا آئے گا۔ اللہ نے مجھے زبان دی، میں اس لیے زبان اللہ نے دی کہ میں اس سے غیبت کروں، میں اس سے جھوٹ بولوں، میں اس سے گالی دوں، میں اس سے غصہ کروں، اس لیے اللہ نے زبان دی مجھے۔ کان اللہ اس لیے دی مجھے کہ جو چیز چاہے سنوں۔ تو اللہ کی نعمتیں یہ ہمیں اصل میں اللہ کی شان آج میں اور آپ بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں اللہ کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں میرے پاس، آپ کے پاس۔ اب ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، آدمی کہتے میرے پاس گاڑی ہوتی ہے، تو جس وہ گاڑی ہوتی ہے وہ کہتے اگلی گاڑی آ جائے۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہوتا ہے، پیدل، تو اس کو ہوتا ہے کہ میں سائیکل مل جائے، پھر سائیکل مل جائے تو پھر موٹر سائیکل دیکھتا رہتا ہے، کوئی 50 مل جائے، پھر 50 مل جائے تو کہتے وہ 70 مل جائے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے تو پھر تو اس کی تو وادی نہیں ہے۔ بھائی ہونا یہ چاہیے کہ جس کے بعد بڑی گاڑی ہو چھوٹی گاڑی والوں کو دیکھے، جس کے بعد چھوٹی گاڑی ہو اور چھوٹی گاڑی والوں کو دیکھے، جس کے بعد ہونڈا اچھی موٹر سائیکل ہو چھوٹی موٹر سائیکل وہ سائیکل والوں کو دیکھے، سائیکل والا پیدل کو دیکھے، پیدل والا بغیر ٹانگوں والوں کو دیکھے، تب تو شکر ادا ہوگا۔ اور جب اوپر دیکھنا شروع کریں گے تو وہ تو حد ہی نہیں ہے کوئی۔ اسے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، کیسی نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، کیسی عبادت کرتا ہے، کیسی دعائیں مانگتا ہے، کیسا ذکر کرتا ہے، کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے کتنا پھرتا ہے۔ تو ہمارا تو اللہ کی شان معاملہ یہ ہو گیا کہ دنیا کے معاملے میں ہماری آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں، اس لیے اللہ پاک شکوہ کرتے قرآن پاک، اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ میرے شکر گزار بندے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے بزرگ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شمار کر دے، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شمار کر دے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ آپ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شمار کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن میں شکوہ کرتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اور اس لیے ہم شکر نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نعمت صرف مال کو ہی سمجھ لیں۔ آج بس
مال، مکان، گاڑی، چیزیں، کھانا، اس کو ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے. نہیں میرے دوستوں، سانس لینا نعمت ہے. پچھلے دنوں میں ساتھیوں سے کہا تھا مجھے میرے ناک میں خوشبو آنی بند ہو گئی تھی، تکلیف ہو گئی تھی، اب خوشبو ہی نہیں آ رہی مجھے. اب کتنی اچھی خوشبو کوئی لگا لے، کتنی اچھی خوشبو میں لگا لوں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. تو کتنی نعمت ہے آدمی کے پاس. آدمی سن لیتا ہے، سن لیتا ہے، بول لیتا ہے، چلتا ہے، سوچتا ہے، پھرتا ہے. پھر اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ماں باپ کی محبتیں ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. اگر آدمی سوچنا شروع کر دے تو آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ کی شان ہمارے سامنے بس یہی ہے کہ بھائی مال ہو جائے، چیزیں ہو جائے، پیسہ ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، مکان ہو جائے. ارے ٹھیک ہے، اللہ پاک اگر دے تو اللہ کا احسان ہے. تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں. میں تو اس نے میں نے شروع میں کہا کہ سب سے بنیادی شکر، سب سے بڑا شکر تو ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا، کلمے والا بنایا. اب اللہ پاک نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے، ایک ہی زندگی ملی، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی دفعہ بس. اور کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتہ چلے. قبرستان چلے آپ کو ہر عمر کا بچہ ملے گا. پیدا ہوتے ہی مر گیا، ماں کے پیٹ میں مر گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، پھر چلتے چلتے آپ کو 100 سال والی کی خبر ملے گی. لیکن آج سے 100 سال پہلے جو دنیا میں تو ان میں سے آج ایک بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دنیا میں. 100 سال والے کتنے ہوں گے ہمارے شہر میں؟ 90 سال والے کتنے ہوں گے؟ تو ہم جتنے بیٹھے ہیں آج سے 50 سال بعد ان میں سے اکثر نہیں ہوں گے بھائی، اکثر نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم نے جانا ہے. روزانہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے، بڑے نہیں ہو رہے. میں 70 سال کا ہو گیا، میں 80 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 40 سال. نہیں بھائی، کم ہو گئے. 40 سال میرے کم ہو گئے دنیا میں. اگر میں 60 سال لے کر آیا تھا تو 40 سال کم ہو گیا، ابھی 20 ہی رہ گئے صرف. ایک آدمی تھا، وہ سفر پہ جا رہا تھا، اس کی جیب میں 70 روپئے تھے. کتنے تھے؟ 70. پرانے زمانے کی بات، 70 روپئے تھے اس کے پاس. تو اس کے 60 ختم ہو گئے، اب 10 رہ گئے. اور سفر بھی باقی ہے. وہ پریشان ہے کہ کیا کروں، کہاں خرچ کروں. تو اس نے نکال کے دیا تو اس نوٹ بھی پھٹا ہوا تھا. کیا تھا؟ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، ابھی نوٹ بھی پھٹا ہوا ہے، اب کیا ہوگا میرا، سمجھ میں گیا. تو ایک آدمی کی 60 سال زندگی گزر گئی. اگر 70 اللہ نے دیے ہیں، پتہ نہیں آخری 10 سال کیسے ہیں بھائی، بیماری والے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کیا پتہ. تو آدمی میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو پریشان ہوں گے. نہیں، دین پر چلیں گے. دین اللہ کے نبی نے فرمایا دین آسان ہے، اور آسان ہے اور ہماری زندگی کو آسان کرے گا. جتنا دنیا کی ہر چیز کا قاعدہ ہے. آپ دنیا کی کوئی مشینری لے لیں، جو مشینری اپنی فطرت کے مطابق چلے گی، اپنے سسٹم پر چلے گی، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. آج کم قسمتی سے انسان اپنی مشین کو نہیں سمجھتا کہ میری مشین صحیح استعمال کیسے ہو. اس لیے کہ ہماری مشین جو ہے نا، یہ ہماری اکیلی مشین نہیں ہے. انسانوں کی مشین کا غلط استعمال جو ہے نا ساری دنیا میں فساد پیدا کر رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک فرمائے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بر و بحر پہ جتنا فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے. تو جتنا ہمیں فساد اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے، مصیبتیں، مہنگائی، پریشانیاں، یہ سب یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. تو انسان ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مبارک آسان سیدھی سادی محنت دے دی کہ لوگوں کی منت سماعت کر کے، لوگوں کو سمجھا بجھا کے، لوگوں کو اللہ کی بڑائی بتا کے، لوگوں کو سمجھانا کہ دیکھو اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ کے طریقوں میں کامیابی ہے. آسان محنت ہے یہ تبلیغ کی محنت، آسان ترین محنت ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ جس محنت کو نابینا کر لے، جس محنت کو جس کو بولنا نہیں ہے تو وہ کر لے، جو سن نہیں سکتا وہ کر لے، ان پڑھ کر لے، دیہاتی کر لے، مرد کر لے، عورت کر لے، اس سے آسان محنت کون سی ہوگی؟ تو آسان محنت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی. اور پھر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو یہ اللہ نے بنیادی محنت مجھے اور آپ کو عطا کر دی. یہ دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت جو ہے نا، یہ کوئی جماعت پارٹی نہیں ہے بھائی، تبلیغ جماعت پارٹی ہے کوئی اور میں ممبرشپ ہو جائے، نہیں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے. بھائی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اسی کے لیے کیا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے. اور یہ پھر میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے، اللہ کے رسول فرما دیں. یہ جگہ اللہ پاک فرماتے قرآن پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تم کو انسانوں کے لیے نکالا ہے.
اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا. اور کیوں نکالے؟ کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اللہ نے کہہ دیا ہماری اس امت میں آنے کا مقصد حیات ہی. اور ایک جگہ اور اللہ پر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. پھر آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بھی یہ راستہ ہے اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی علماء فرماتے ہیں جو میرے مجھ پر ایمان لائے ان کا بھی یہ راستہ ہے. تو ہمارا تو راستہ دنیا میں طے شدہ ہے. ہم خود بھی اللہ کے حکم پہ چلیں گے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے. اور میرے دوست ساری دنیا کے انسان اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر آ جائے، اس کی محنت کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے. روزی کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ کا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہم سب کی تقدیر لکھ چکے ہیں. اللہ پاک ہماری دنیا میں آنے سے پہلے کوئی اپنی محنت سے نہ مالدار بنتا ہے، کوئی اپنی سستی سے نہ غریب رہتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے. کسی کو زیادہ دے کے اللہ پاک آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے اللہ آزماتے ہیں. یہاں کا مسئلہ تھوڑا سا ہے راستے پہ. ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اے سی میں بھی سفر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے پارلر میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اکنامی میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. سب کا سفر گزر رہا ہوتا ہے، سب گزر رہے ہوتے ہیں. ایسے دنیا میں سب چل رہے ہیں آزمائش میں. سب مالدار بھی آزمائش میں، غریب بھی آزمائش میں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرا بندہ اس حال میں کیا کر رہا ہے. یہ اصل مقصد حیات ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں اور ساری دنیا کے انسان اللہ کے حکموں کو بے نبی کے طریقے پہ آ جائیں. اس کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے لیے تبلیغ کی ساری محنت ہے. تو اس میں سب سے بنیادی محنت یہ ہے کہ ہمارا دلوں کا یقین ٹھیک ہوتا چلا جائے. اس کے آگے آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے روزانہ، ہم سب روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولیں. جیسے میں نے تھوڑی بات کی آپ سے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے احسانات کو روزانہ بولنا. پھر روزانہ آخرت کے تذکرے کرنا، روزانہ آخرت کے تذکرے روزانہ کرنا. اللہ کی شان اب یہ حال ہو گیا کہ قبرستان میں جا کے بھی قبر یاد نہیں آتی. اتنے اب دنیا کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ قبرستان میں جا کے بھی قبر یاد نہیں آتی. تو آخرت کو بولنا، قبر کو بولنا، روزانہ بولنا، روزانہ سننا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یہ ڈھیر نہیں ہے. وہ حضور کی فرمایا، حضور کی اٹھی بدکنے لگی. کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس مردے کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو قبر ہے، پہلی گھاٹی ہے، جانا ہے وہاں پہ. اکیلے ہم کو چھوڑ کر آ جائیں گے سب. کوئی 50 سال بھی جس بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی، جن اولاد کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ایک رات ہمارے ساتھ قبر میں سونے کو تیار نہیں. ایک رات کے 1 گھنٹہ بھی آپ کے ساتھ سونے کو تیار کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی قبر میں تمہارے ساتھ سوتے ہیں، فرشتے آئیں گے، تم جواب دے دیں، پھر ہم چلے جائیں گے. کوئی نہیں جاتا، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں. تو اس سے قبر کو روزانہ بولنا، آخر کو بولنا کیسی جنت ہے بھائی. دوڑو ایسی جنت کی طرف. اللہ پاک فرمایا دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. کوئی حساب لگا سکتے زمین و آسمان کا؟ جیسے میں نے کہا آسمان کو تو ہم سوچ نہیں سکتے کہاں ہے. آسمان ہمیں سوچ ہی نہیں سکتے آسمان کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. تو آپ کسی کپڑے والے کے پاس جائیں نا کپڑا لینے کے لیے، تو اس کو آدمی پوچھتا ہے اس کا عرض کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے 1.5 گز کا عرض. تو ہم تھان دیکھتے ہیں تو بعض اوقات 50 گز کا تھان ہوتا ہے، 100 گز کا تھان ہوتا ہے. بعض مشینیں بناتی ہیں کپڑا، تو وہ مشینوں کے اوپر کپڑا یوں ہوتا ہے، تو اس میں 2-2 ہزار گز کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے. 2000 گز کپڑا، اور چوڑائی ہوتی ہے اس کی 1.5 گز کی، 2 گز کی. تو اللہ پاک نے صرف چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا صرف چوڑائی بتائی کہ دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور لمبائی کتنی ہوگی تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم تذکرہ نہیں کرتے آخرت کا کہ کیا ہے جنت. ہمیں تو 200 گز کے مکان پہ بھائی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، جرگے بیٹھ رہے ہیں. 2 گز کے مکان پہ، 200 گز کے مکان پہ لڑائیاں قتل ہو رہے ہیں آپس میں، بھائی کو مار رہے ہیں. کیوں بھائی؟ 200 گز کے مکان پہ، 400 گز کے مکان پہ، 1 مربع پہ. تو مصیبت آئی. اس لیے جنت سامنے نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو. تو اللہ اس کو بیچ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اب دنیا میں تھوڑا سا آدمی نے کہا یار مجھے نہیں چاہیے، میں ہٹ جاتا ہوں بھائی،
میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. حالانکہ حق پہ ہے وہ, لیکن اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ جھگڑا نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کو 20 جنت میں محل عطا فرمائے. تو دنیا کا محل ایسا تھوڑی ہوگا, 70-70 ہزار دروازے ہوں گے, سونے چاندی کے میز و اینٹیں ہوں گی, مشک و عنبر کا گارا ہوگا, زعفران کی زمین ہوگی. اور فرمایا قالین کے بارے میں فرمایا کہ اس کا قالین کا استر جو ہے نا, استر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے نا, نیچے کی چیز ہوتی ہے. قالین کے نیچے آپ دیکھیں نا عام طور پہ جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتی قالین کے نیچے. تو جنت کے قالین کے نیچے کا حصہ جو وہ ریشم کو ہوگا, نیچے کا حصہ, اوپر کیا ہوا اللہ ہی جانتے ہیں. تو ہم جنت کو بولتے ہی نہیں ہے بھائی, تو کیسے جنت میں جانے کا دل چاہے گا. تو روزانہ جنت کو بولنا, روزانہ آخرت کو بولنا, پھر اعمال کو اللہ ہمارے مسئلے اعمال سے حل کریں گے. جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو صبح کو یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے دن کے کام بنا دیتے ہیں. اب یاسین پڑھ لی, اطمینان ہو گیا, میرے سارے کام بن گئے آج کے. 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے آدمی تو فرمایا اللہ پاک اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب دے. 2 رکعت اور پڑھ لے اللہ اس کے سارے دن کے کام کی ذمہ داری لے لے. کتنی آسان ہے بھائی. فجر کی نماز پڑھی, مسجد میں بیٹھے رہے, اللہ کو یاد کرتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی, 1 حج عمرے کا ثواب. 2 رکعت اور پڑھ لی, اللہ پاک ہمیں ہمارے دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری لے لی. تو اعمال کو بولنا کہ اعمال میں اللہ نے ہمارا صدقہ دیں گے, اللہ ہمارے آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور کر دیں گے. تو روزانہ یہ دعوت ہے آسان, مخلوق سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا کہ اللہ سے جی لگا لو, اللہ سے جی لگا لو, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دنیا کے لوگ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اور اعمال سے اپنا دل لگا لو, اعمال سے اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے, نمازوں سے, صدقے سے, روزے سے, یاسین شریف سے, اللہ ہمارے مسئلے ان سے حل کریں. اعمال سے اللہ مسئلے, مالوں سے. دیکھیں کتنی دنیا کے اندر حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ مال کی وجہ سے آدمی کو مار دیا جاتا ہے, عہدے کی وجہ سے آدمی کو مار دیا جاتا ہے. حسد کرتے ہیں, عہدہ مل گیا اس کو مار دیا, مال بیچارے بینک سے لے کے پیسے لے کے اس کو مار دیا. تو دنیا کی چیزیں تو بعض اوقات مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے. تو اعمال کے ذریعے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے. ہم گھر سے نکلیں گے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت, اللہ نے ہماری عبادت کا ذمہ لے لیا, اللہ ہمارے لیے کافی ہو گیا, اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. تو روزانہ میرے دوستوں یہ ہماری بیماری کا علاج ہے کہ روزانہ ہم دعوت دیں. دعوت میں 3 بنیادی چیزیں بزرگ فرماتے ہیں. ایک یہ کہ مخلوق سے خالق کی طرف, سارے انسانوں سے کٹ کے ایک اللہ سے دل لگ جائے, اور اسباب سے, چیزوں سے, عہدوں سے, مال سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے مسئلوں کو اعمال سے حل کریں گے, اس کا یقین بنائیں. اللہ بیماری دور کریں گے دعاؤں سے, صدقے سے. دوا سے مجھے صحت نہیں ملے گی, سنت سمجھ کے میں علاج بھی کروں گا, لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ چاہیں گے تو صحت ملے گی, اللہ کی مرضی سے صحت نہیں ملے گی. اور اسے دنیا سے آخرت کو بولے. آج آخرت کو ہم نے بولنا چھوڑ دیا, اس لیے دنیا کی چیزیں میں ہم لچاتے ہیں. کیا میرے دوست, کتنا خوبصورت لباس پہن لے آدمی, کیا ہوتا ہے بہترین. صبح آج میں دیکھ رہا ہے کلف لگا کے سفید کپڑا پہنا, خوشبو لگائی, اور ماشاء اللہ, اور شام کو خود ہی پریشان ہو جائے کیا ہو گیا. انسان کا تو یہ جو چیز بہترین کھانا کھاتا ہے, بریانی کھائی, قورمہ کھایا, میٹھا کچھ کھایا ہے, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ انسان خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد انسان کے ساتھ جو چیز انسان کے ساتھ لگ رہی ہے وہ گندی ہو رہی ہے نا. جس چیز کو انسان استعمال کر رہا ہے وہ گندی ہوتی چلی جائے. تو آخرت کو بولنا کہ آخرت اثر ہے, وہاں جانا ہے, سب نے جانا ہے, اور اس کو یہی رہ کے بنانا ہے. وہاں کہیں نہیں بنے گی. آخرت کی زندگی کے لیے محنت یہی کرنی ہے, اور آج ہی کرنی ہے, ابھی کرنی ہے. تو اس سے میرے دوستو یہ روزانہ ہماری بیماری کا علاج ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا سے چلے گئے کہ روزانہ 25 دفعہ لوگوں کو دعوت دیا. تو ہم اپنی بیماری کو سمجھیں, اور یہ ہماری بیماری کے علاج کو روزانہ ہم سب بولیں دعوت. تو دیں گے روزانہ دعوت. مشکل ہے, آسان ہے. یہ بچہ بیٹھا ہے, اس کو میں بولوں اذان دے دو گے اذان, آپ بھی دے دو گے. اذان کیا ہے بھائی؟ اذان کوئی فلسفہ ہے, پوری دعوت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑھے, اللہ بڑھے. پھر آدمی کہتا ہے اللہ بڑھے, اللہ بڑھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اشہد ان اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی رکھی. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. دعوت ہے نا پوری. ابھی اذان دے دے گا بچہ. اب آپ کسی دکان پہ چلے جوتے لینے کے لیے,
چھوٹا سا لڑکا ہوگا 20-21 سال کا، تو کیسی تعریفیں کرے گا جوتے کی؟ صاحب یہ جوتا اچھا ہے، وہ جوتا اچھا ہے، وہ دیکھ لیجیے والا، ابھی نہیں اور دکھاتا ہوں، ابھی اور دکھاتا ہوں۔ جوتا بیچنے والا، کپڑے بیچنے والا، جس دکان پہ آپ چلے ہو اچھا سیلز مین ہوگا نا، وہ نہیں دیکھے کہ بڑے میاں کوئی آئے ہیں کہ بھائی کسی بزرگ کو بلا کے لا وہ ان سے بات کرے، نہیں، وہ چھوٹا لڑکا وہی جو ہے نا پیچھے پڑ جائے گا اس کے کہ آپ نے لینا ہے بس یہ، اور ابھی آپ ٹھہرے انکل، آپ ٹھہرے وہ بھائی لا وہ لا، دیتا ہے دعوت؟ نہیں دیتا، یہ دعوت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو ہماری دعوت، وہ دعوت تو ایسی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، تو ہم میں سے ہر آدمی روزانہ اس کو بولے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر جو ہے نا ہمارا اپنا ایمان بنتا چلا جائے گا۔ جیسے مثال دیتے تھے نا پہلے کہ آپ ٹینس کی بال کو زور سے دیوار پہ مارے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس آتی ہے نا۔ ایسی دعوت اپنے دل کو نشانہ بنا کے روزانہ ہم اس کو بولنا شروع کریں۔ آج ہم بول نہیں رہے، روزانہ بولیں اس کو، اور خوب بولے اپنے کو کہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سب کے کان میرے کان سے دور ہیں، میرے کان میرے قریب ہے، میرے کان یہاں ہے، اور میرا دل کہاں ہے؟ آپ کا دل تو اتنا دور ہے، تو میرا دل، میں اپنے دل کو کہہ رہا ہوں کہ عبدالوہاب تو سن لے بھائی، تو سمجھ لے بھائی، ان کو کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو پہلے سمجھا۔ تو اپنے دل کو نشانہ بنا کے روزانہ میرے دوستوں ہم نے، اور پھر میرے دوستوں کو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہترین ہتھیار دیا ہے نماز کا، بہترین ہتھیار، مومن کی معراج ہے نماز کا۔ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے پردے ہٹ جاتے درمیان سے، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے۔ اب اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم کہاں ہیں بھائی؟ میں تو دکان چلا جاتا ہوں، پتہ نہیں، کوئی گھر چلا جاتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہاں۔ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، فرمایا سارے پردے ہٹ جاتے، بندہ اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے بتا میں کیا چاہتا ہے تو بھائی؟ جب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر 2-4 دفعہ اللہ پاک بلاتے ہیں ہمیں، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ، کسی کو اور کم، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور کسی کے نماز کے وہ میلے کپڑے کی گٹکی کی طرح منہ پہ مار دی جاتی۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، اور آپ ادھر دیکھنا شروع کر دو، کوئی فون آئے تو آپ فون پہ بات شروع کر دو، پھر میں کو یار میری بات سنو، میں آپ سے بات کروں، 2-4 دفعہ کہوں گا، میں کہوں یار مہربانی کرے یار میں کسی اور سے بات کروں۔ تو دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی سے بات کریں ہمارے تو متوجہ نہ ہو، 2-4 دفعہ کہیں یار چھوڑو یار تم بات ہی نہیں سننے میں، تو اللہ رب العزت میرے دوست ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے نماز۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے نا ہماری زندگی کے سدھار کا سرچشمہ ہے۔ جو آدمی، فرمایا نا حضور علیہ السلام سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو اس برائی سے روک دے گی، اس کی نماز۔ تو جو آدمی برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے، ایک آدمی کی نگاہ سے استعمال نہیں ہوتی، ایک آدمی کی زبان سے استعمال نہیں ہوتی، ایک آدمی کے کان سے استعمال نہیں ہوتے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو صحیح کرے۔ اور نماز کو صحیح کرنا کیا ہے؟ نماز کو صحیح کرنا یہ ہے کہ اچھا وضو کرنا۔ کسی عالم کو اپنا وضو دکھائیں، وضو کیسے کرنا چاہیے، ہم نے تو بچپن میں سیکھ لیا، ایسے ہی چل رہا ہے، تو کسی عالم کے سامنے وضو کریں کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں، آپ دیکھیں میرا وضو ہے کہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے؟ پھر جو کچھ نماز میں پڑھنا ہے اس کو سمجھے اس کو کیا پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم کیا ہے بھائی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور پھر جہاں علماء کرام حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، اس میں امام حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کو خط لکھا، تو اس میں لکھا تھا کہ بھائی جب نماز میں کھڑے ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھو، کہاں رکھو نگاہ؟ سجدے کی جگہ، اور جب رکوع میں جاؤ تو اپنے قدموں پہ نگاہ رکھو، اور جب سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک پہ نگاہ رکھو، ناک کے آس پاس نگاہ ہو، اور جو قاعدے میں بیٹھے تو اپنے گود پہ نگاہ رکھو، اور فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو بھی ویسے رکھو جیسے رکھنے کا حکم ہے نماز میں۔ تو فرمایا یہ جو ظاہری شکل ہم بنائیں گے نا، یہ بھی ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا کر دے گا۔ تو آج ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھا ہوا ہے، نگاہ ہماری کہاں ہے، تو ظاہری طور پہ بھی ہم اپنے جسم کو قابو کریں۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا قبلے کی طرف ہونی چاہیے، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں پوری۔ آپ مشق کر کے دیکھیں اس طرح سے کہ نماز کی ظاہری حیت ہماری جو ہے صحیح ہو، تو انشاءاللہ میرے دوستوں شروع سے لے کر اطمینان سے نماز پڑھیں۔
اور اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، نگاہ کو، پھر جو کچھ ہم پڑھے اس کو سنیں خود میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے کانوں کو اتنا متوجہ کرے، جب کان متوجہ ہوگا تو دماغ بھی متوجہ ہو جائے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں جائیں۔ تو ہم اس کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز میں دوسرا اپنی زندگی کو بنائے گی۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، نماز۔ اس لیے صحابہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے نماز میں محنت کر لی اور اپنے جان میں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل کام پیش آتا ہے تو آپ نماز سے متوجہ۔ تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کوئی سورس لگانے کی، کوئی ادھر جانے کی، بھائی ہمارے پاس تو اللہ نے نماز دی، ہم تو نماز پڑھیں گے، مسئلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے یہ عادت، نماز پڑھتے تھے، مسئلہ کرتے تھے۔ کتنے واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے صحابہ کے، نماز پڑھا، زمین بنجر زمین تھی، اس میں سے وہ کوئی صاحب جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، نماز پڑھنے لگے، اتنے میں اللہ نے اوپر سے فرشتہ بھیجا، اس کو بھی ہلاک کیا اور آزاد۔ تو نماز میں ہم سب محنت کریں۔ آج ہم قسمتی سے ہم سب جتنے ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر سب نماز پڑھیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہمارے اوپر۔ لیکن میرے دوستوں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں نماز بن گئی نا میرے دوستوں، بار بار اپنے کو، یہ بہت اہم چیز ہے ہماری، جسے حضرت فرماتے تھے ہماری محنت کلمہ نماز کی محنت ہے۔ کلمے کے ذریعے اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لوں اور نماز کے ذریعے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک کر لوں۔ تو اپنی نماز ہم سب دیکھو روزانہ 1.5-2 گھنٹے نماز پہ لگا لیں، روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، پھر اللہ جس کو توفیق دیتا ہے نوافل بھی پڑھتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں نماز کو نماز بنانے کی کوشش کریں۔ اگر نماز ہماری اچھی ہوتی چلی جائے گی، ہمارے بہت سارے مسئلے ہمارے ویسے حل ہو جائیں گے، اور جو سکون اللہ دیں گے نماز کے ذریعے ہمیں، جو اطمینان دیں گے، جو اپنا تعلق دیں گے، وہ میرے دوستوں اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ میرے دوستوں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا شہر جو ہے نا کراچی خاص طور، اس میں کوئی بے نمازی نہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مشکل کام، مشکل ہے آسان۔ جس چیز کو آدمی مشکل بنا لے وہ مشکل ہے، جس کو آسان بنے گا آسان۔ اب آپ جہاز چلانا آپ کے لیے مشکل ہے نا، لیکن پائلٹ کے لیے آسان ہے، مشکل ہے آسان۔ جہاز چلانا پائلٹ کے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کی، ہم کسی ملک میں گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کی زبان بہت مشکل ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا تو بچہ بولتا ہے، ایسے کوئی انگریز آ جائے ہمارے ملک پہ کہ آپ کی اردو بہت مشکل ہے، ہم گئے ہمارا تو بچہ اردو بولتا ہے، تو آسان ہے نا۔ جو چیز ماحول میں آ جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں، منافق تھے، لیکن مسجد میں آ کے ایسا ماحول بن گیا تھا نماز کا کہ منافق بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہیں گیا تو پتہ چل جائے گا میں منافق۔ آج کیا حال ہوگا؟ تو آج ہمارے سامنے نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز کسی کی چھوٹ گئی، ایک نماز فوت ہو گئی تو ایسے ہیں جیسے اسے بال بچے مال دولت سب چھین لے گا، اکیلا کھڑا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جوانوں کو اکٹھا کرو اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دو جو گھروں میں نماز پڑھتے لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ ہے ان کے اوپر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس لیے میرے ہم نیت کریں۔ میں نے پچھلے دن بھی ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نیت کر لیں کہ ہم مہینے کے اندر ایک آدمی کو نماز بنائیں۔ کتنے دن میں؟ مہینے میں۔ کسی کو چائے پلا کے، کسی کو پان کھلا کے، کوئی گٹکی کی عادت، چلو کھلا دو بیچارے کو، محبت سے پیار سے نماز بنائے۔ کوئی بھائی ہے ہمارا، کوئی رشتے دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دفتر میں ساتھ کام کرتا ہے، تو کتنے ہو جائیں گے اگلے مہینے میں؟ جتنے اس کے دوگنے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس وقت 8-10 ہزار آدمی ہیں تو اگلے مہینے کتنے ہو جائیں گے نمازی؟ 20,000 ہو جائیں گے۔ اور یہ 20,000 مل کے پھر اگلے مہینے کوشش کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 40,000۔ پھر اگلے مہینے کتنے ہو جائیں گے؟ تو 1 سال کے اندر پورا کراچی مسلمان نمازی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے سامنے نقصان بھی ہے۔ صبح نکلے ہم نماز کے لیے، مثال کے طور پر ہم صبح نماز کے لیے نکلے گھر سے، تو ایک گھر کے باہر پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، کچھ محلے کے لوگ بھی آگے کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ یہ رات کو گھر میں ڈاکہ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ ڈاکہ پڑ گیا۔ پھر دن میں اور لوگوں کو پتہ چلا تو ہر آدمی اس کے گھر آ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، بھائی بہت افسوس ہوا، آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، کیا ہوا؟ سب خیریت تھی، یہ ہوا وہ۔
افسوس کرنا بھی چاہیے، خدا نہ خاصا کسی کا مالی نقصان ہو تو افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن ایک مسلمان جس کے گھر میں 5 وقت ڈاکہ ڈال رہے شیطان، 5 وقت، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، ہمارے دفتر میں ساتھ بیٹھتا ہے، روزانہ ہمارا اس کا بیٹھنا اٹھنا ساتھ ہے، ہمیں اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا میرے دوست۔ تو اس لیے یہ فضائل کی تعلیم، اسی لیے ہمارے بزرگ ہیں فضائل کی تعلیم بیٹھو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عمل کرنے پہ کیا ملے گا، نہ کرنے پہ کیا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہماری سب یہ نیت کریں انشاءاللہ، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہماری عورتیں بھی وقت داخل ہوتے ہی نمازیں پڑھیں، ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں، ہمارے پڑوسی سب مسلمان، یعنی ہمارا شہر ایسا شہر ہو جائے جہاں پہ 100% نمازی بن جائے۔ تو کریں گے کوشش کی اور اس کو اپنا وہ بنائیں، یعنی یہ واقعہ اس کو اپنی ضرورت بنائیں، یہ میری چاہت ہے کہ میرا ہر مسلمان بھائی نمازی بن جائے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وقت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہمیں اللہ نے اتنا پاکیزہ مبارک دین عطا فرمایا ہے، اتنا میٹھا دین عطا فرمایا ہے جو سارے عالم کے انسانوں کے لیے میں دوسرا راحت کا ذریعہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج انسان دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کہاں پر ہے، کہاں پر ہے اسلام۔ ہم کیا کہتے ہیں، کتاب پڑھو، کیا بولو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھنا چاہتا ہوں اسلام کہاں پر ہے بھائی۔ ہمارے بازاروں میں اسلام نظر آئے، ہماری شادی میں اسلام نظر آئے، ہمارے اسکول میں اسلام نظر آئے، ہمارے دفتروں میں اسلام نظر آئے۔ تو اس کے لیے محنت ہے، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ آنے جانے کی نہیں ہے چلے گئے تبلیغ میں پھر آ گئے چلے گئے آ گئے، بلکہ ایک زندگی ہم سے چاہی جا رہی ہے کہ ہم وہ زندگی، وہ مبارک زندگی کو اپنائیں، اس مبارک زندگی کو لے کر چلیں۔ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نظر آ رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کہیں جاتے تھے تو ایک ہی کہتے تھے، ہم جیسے ہو جاؤ۔ ہم کہتے تھے کہیں جا کے ہم جیسے ہو جاؤ، کہیں اچھا ہوئی آپ جیسے ہو جاؤ گے، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم تو ایسے ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہمیں پوری زندگی اپنانی ہے۔ علیہ السلام اللہ نے ہمیں ایک دین دیا، ایک باقی زندگی ہے، یہ صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے میرے، 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے اخلاق شاندار، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ۔ بازار کے اندر نظر آ رہا ہے کہ مسلمان تاجر ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تجارت کرے، لاکھوں کروڑوں کی تجارت کرے، ارب پتی ہے ایک آدمی۔ ہم دنیا میں نظر آ رہے کہ آئے تو بہت مال کما رہے ہیں، ہر وقت تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سچا تاجر اس کا اشر کہاں ہوگا، اللہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ اس کا اشر کرے گا۔ تجارت کر رہا ہے، لیکن اگر سچی تجارت وہ کرے گا میرے دوستوں، اللہ اس کا اشر صدیقین کے ساتھ کریں گے، شہداء کے ساتھ کریں گے، نبیوں کے ساتھ کریں گے، معمولی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ تبلیغ کی محنت، یہ دین کی ساری محنت، اس لیے کہ پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، پورا دین ہماری زندگی ہو، ہمارے اخلاق بھی، ہمارے معاملات بھی، ہماری معاشرت بھی نظر آئے۔ آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے اسلام کہاں پر ہے، تو اس کی یہ مبارک محنت ہے، یہ چلت پھرت اسی کے لیے، یہ قربانی اسی کے لیے ہے کہ ہم تدریجاً آگے بڑھیں، ہمارے اندر برداشت ہو، ہمارے اندر محبتیں ہو، ہمارے اندر صبر ہو، ہمارے اندر توکل ہو، ایثار ہو۔ صحابہ کی زندگی میں سب کچھ تھا، سنتے رہتے ہیں، خود بھوکے ہوتے تھے، قرآن گواہی دے رہے ہیں، کیسے تھے کہ اپنی جان پر چھیل لیتے تھے، یتیم کو کھلا رہے ہیں، قیدی کو کھلا رہے ہیں، بھوکے ہیں لیکن یتیم آیا اس کو دے دیا، قیدی آیا اس کو دے دیا، مسکین آیا اس کو دے دیا، خود اپنے پر برداشت کر۔ ایک سیری ہم سنتے ہیں، ایک سیری آئی بکرے کی ایک گھر سے، اس نے کہا میرا بھائی زیادہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے، اس نے کہا میرا 7 گھروں سے سیری گھومتی پہلے گھر میں واپس آ۔ تو ایثار کرنے والے تھے، ہمدردی کرنے والے تھے۔ ہم تو آج سڑک پہ ایثار نہیں کر سکتے، میں جلدی نکل جاؤں، سگنل توڑ کے یوں بھاگتے ہیں، تو آج تو ہمارے یہ حال ہے۔ تو میرے دوست بزرگ ہمیں جب ہم اجتماع میں گئے تو بزرگوں نے کہا کہ تبلیغ صرف آنے جانے کا نام نہیں ہے، گئے آئے، بلکہ ایک زندگی پوری مبارک حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی پاکیزہ مبارک زندگی ہم اپنائیں، اس میں پھر ضرورت نہیں پڑے گی تبلیغ کیا کہ ابھی ہمیں سمجھانا پڑتا ہے نا اسلام کیا ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، تو صحابہ کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ،
تو اس کے لیے میرے دوستوں یہ ساری محنت ہے، اپنے ایمان کو بنانا، اپنی نمازوں کو بنانا اور ہماری نماز بن جائے گی تو ہماری زندگی کا ہر فعل صحیح ہوتا چلے گا۔ پھر میرے دوستوں اللہ کو یاد کرنا، ایک ہی فضیلت کافی ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تو ایک فضیلت کافی اللہ کو یاد کرو۔ تو اس لیے اللہ ہمیں ہر وقت یاد ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں موقع موقع کی دعائیں بتائی ہیں، تو ہم موقع موقع کی دعاؤں کہتے ہیں، ہر موقع کی دعا ہے، ہر موقع، چاند نیا نظر آئے تو اس کی دعا ہے، سورج گرہنوں کی اس کی دعا ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جس کی دعا اللہ کے رسول نے نہ سکھائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کوئی دن ایسا نہ گزرے ہم پر کہ ہم نے اللہ کا کلام نہ کھولا، اللہ کا کلام ہے بھائی۔ ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جنت اور جہنم، انبیاء علیہ الصلوۃ سب اللہ کی مخلوق، سب اللہ کی مخلوق، اور قرآن پاک اللہ سے نکلی ہوئی چیزیں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کلام پاک کا اہتمام کرنا، تو اللہ کے ذکر کا اہتمام اور جو ہے کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اس کو ہم کریں انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، سارے عالم کے انسانوں پہ ہم رحم کھائیں، سارے عالم کے انسانوں پہ ہم رحم کھائیں۔ یہ ساری دنیا کے انسان، میرے دوستوں دیکھیں چائنا کے اندر پتہ نہیں 1.5 ارب 2 ارب اللہ جانتے کتنے انسان بستے ہیں، اکثر ان میں سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اور ساری دنیا کو کی خدمت وہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کی۔ ہو سکتا ہے یہ اسپیکر جو ہے نا یہ بھی چائنا کا، یہ بٹن بھی چائنا کا، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم چائنا ہمارے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں وہ سب مر کے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کا ایندھن مرنے کو حساب کتاب نہیں ان کے ساتھ، سیدھا جہنم کا ایندھن، سیدھا۔ تو یہ میرے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام فرمائے کا مفہوم ہے کہ تم سب جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں کفوں سے پکڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اسی کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ہم رحم کھائیں انسانیت سے، رحم کھائیں۔ پہلے نظر مسلمانوں کا حالت دیکھ کہ ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے اس وقت، کتنی ہم وہ کوئی برائی کا تذکرہ کرنے کی یہاں ضرورت ہے، ہم یہاں برائی کا تذکرہ کرنے نہیں بیٹھتے، لیکن ہمیں آنکھیں بھی نہیں بند کرنی چاہیے، ہمیں اپنے چاروں طرف دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، امت کا کیا حال، نمازیوں کا کیا حال، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی چلو چلہ لگا لیا بہت بڑی بات ہے، دین بھی لگا، نہیں میرے دوستو، تو 24 گھنٹے اس فکر اس غم کے ساتھ گزارنا کہ کس طرح انسانیت جو ہے ناکامی سے بچ کے کامیاب والی زندگی پر آ جائے، اور اس غم کے ساتھ جو زندگی گزارے گا، اس محنت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کا اشر کہاں ہوگا؟ جیسے میں نے عرض کیا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جائے۔ تو یہ نبی والی محنت ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ کی محنت ہے، صحابہ نے اس کو کیا، تھوڑی سی زندگی ہماری یہاں لگ جائے گی، کل قیامت میں ہمارا اشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو کیا خیال کرنا چاہیے؟ ہاں، ہم جو ہے نا گھبرا گئے، اور گھبرا اسی لیے گئے کہ ہم دعوت روزانہ نہیں کرتے۔ جب ہمیں اس لیے شروع میں نے اس سے کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اگر اللہ کو پہچان لیں گے نا پھر ہمارے لیے نکلنا آسان ہے، ہمارے یقین ہے اللہ مجھے پالنے والا ہے، میرے بچوں کو اللہ پالنے والے۔ سارا قرآن دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، بار بار اللہ پاک سنا دیں۔ کہاں چھوڑ کے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ انسانوں کے درمیان چھوڑ کے گئے، باغ میں چھوڑ کے گئے تھے، ایسی جگہ چھوڑ کے گئے تھے جہاں ایک پتا نہیں تھا، ایک پتا نہیں تھا، کالے سیاہ پہاڑ تھے چاروں طرف، وادی تھی، اور ایک بوند نہیں تھا پانی کا وہاں پر۔ کیوں اللہ سنا رہے قصہ؟ تو کہانی سنا رہے اللہ نے ہمیں۔ اللہ میں کہتے دیکھو جو ان کی طرح زندگی گزارے گا ان کو بھی ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی بیوی کو لے کر، اور وہ بیوی جو ہے بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ نے حکم دے دے جاؤ، چلو جاؤ سیدھے۔ کہاں جاؤ بھائی؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ پڑھن کی بیوی کے پاس بھی نہیں آئے، تو اللہ نے کیا کیا بھائی؟ تو اس سے میں دوسرے جو بار بار ہم سے کہا جاتا ہے واقعات سنو، بولو، پڑھو، دعوت دو ایک دوسرے کو، اسی لیے تاکہ ہمارے لیے اللہ کے حکم کے لیے قدم اٹھانا آسان ہو جائے۔ اور اللہ پاک کسی کا قرضہ نہیں رکھتا میرے دوست، کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ اللہ پاک میرے دوستوں بڑا کریم ہے،
بہت قریب ہے اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب میرے پاس ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم ہمت کریں میرے دوست، انسانیت پر رحم کھائیں، اپنے پر رحم کھائیں۔ ہم اپنا ہاتھ دیکھ کیا ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارا آنکھوں نگاہوں کا کیا حال ہے، ہمارے کانوں کا زبان، ہم سوچیں تو ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت کیا سوچ ہمارے اندر چل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ ہم پہ رحم کھاتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ نہیں ہے جو ہم سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے، چلہ لگاؤ، چارمی لگاؤ، ملکوں میں جاؤ، یہ میرے دوستوں ہم پہ اور آپ پہ رحم کھا رہے ہیں، یقین جانو میرے دوست۔ تو ہم نے ویسے ہی بہت دیر کر لی ہے، آج انسانیت کہاں جا رہی ہے دیکھیں ذرا آپ کھول کے۔ تو اس لیے اس کو ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ ہمت کریں اور اس کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ یہ چلہ چار منٹ تو میرے دوستوں یہ صرف اس راستے پر آنے کے لیے، جیسے ہمارے ساتھی مثال دیتے ہیں، نورانی قاعدہ اس لیے نہیں ہے کہ ساری زندگی آدمی نورانی قاعدے ہی پڑھتا ہے۔ نورانی قاعدہ اس لیے کہ پھر وہ بخاری شریف پڑھے، مسلم شریف پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، یہ اس کے لیے نورانی ہے۔ جو ساری زندگی نورانی قاعدے ہی پڑھتا رہے، ساری زندگی ABCD پڑھتا رہے، ABCD اس لیے کرتا ہے موٹی موٹی کتابیں پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ چلہ اور چار منٹ اس لیے تاکہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے کہ ہم اس دنیا میں اس کام کے لیے آئے، اس لیے چلہ چار منٹ۔ یہ تو ساری زندگی چلے چار منٹ پہ چل رہا ہے، ہر وقت کی سوچ، ہر وقت کا غم، ہر وقت کی فکر یہ ہو کس طرح انسانیت میرے دوستوں سے سکتی ہوئی انسانیت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے اور دنیا کا بھی اللہ کو چین سکون اطمینان دے دے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، اس سے ہم سب نیت کریں۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ آج تک جو ہماری یعنی غفلت ہوئی، سستی ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اے اللہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آج سے ہم سب نیت کریں کہ ہم اس مقصد کو سامنے کے زندگی گزاریں۔ تو تیار اس کے لیے سب، بس میرے دوستوں کو نیت کرنے پہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ آدمی جو ہے نا میرے دوستوں، دیکھو ایک آدمی اگر اس کا ارادہ ہے ڈاکٹر بننے کا تو میڈیکل کالج میں جائے گا، کامرس کالج میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی ارادہ انجینئر بننے کا تو وہ میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا، انجینئر کالج میں جائے گا۔ ایک آدمی کو جو ہے نا اناج کا کاروبار کرنا ہے تو اناج منڈی میں جائے گا، سبزی منڈی میں نہیں جائے گا۔ تو ہر جگہ کا ایک آدمی نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو پھر آدمی اسی کے لیے اس ماحول کو اختیار کرے گا، اپنی سوچ سمجھ کو اسی طرف لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے لیے ہم پہلی درجے کی بات یہ کہ ہم سب نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری سوچ، ہمارا مقصد وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقصد حیات تھا، اور جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو تیار کر دیا، ہمارے ذمہ لگا کر دیا۔ تو سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں، یہ تقاضے جو ہے نا اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتے، یہ کوئی تقاضا اپنی ذات سے مقصود، یہ سارے تقاضے اس لیے ہیں تاکہ ہم قربانی میں آگے بڑھیں، اور جب قربانی کی طرح ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے اللہ کو رحم آئے گا، اور اللہ کو رحم آئے گا تو اللہ انسانوں کو ہدایت دے گا۔ یہ ضابطہ ہے، اس لیے ہمارے بزرگ جو ہے نا جانتے ہیں سارے حالات ہمارے، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی قربانی پہ اس کا بھی ایمان بنے گا، اس کا بھی یقین بنے گا، اور اس قربانی پہ اللہ پاک نہ جانے انسانوں کو کہاں کہاں ہدایت دیں گے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں ضرور آج تک کی جو کمی ہو گئی اس سے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور آج سے ہم نیت کریں، انشاءاللہ پکا عزم کریں کہ اس مبارک مقصد کو سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں۔ اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم مختلف تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی بار بار ہم سے کہی جاتی ہے کہ ہمارا بیان تو بیان ہوتا ہی ہے، سننے سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد ہم کچھ عملی قدم اٹھائیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی دیر ہماری ہوتی ہے، مشکل سے 5 7 8 منٹ کی بات ہوتی ہے تشکیل نام لکھانے کی۔ اگر ہم سب بیٹھے رہیں گے، اللہ کی متوجہ رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، 5 10 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے ہیں، 5 7 منٹ اور بیٹھ جائیں، اللہ کی متوجہ جائے گا وہ جس کو اللہ قبول کر لیں گے۔ ارادے ہم سب کریں، نیت کریں، اور سب بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تیار کرتے رہیں، جو نکلنے کا ارادہ کرے اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ تو اس سارے یعنی جو سارا یہ نظام ہے تشکیل تک کا، اور جو اس سے خیر پھیلیں گے، سب پہ ہمارے حصہ پڑے۔ اس سے ہم سب سے ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے نا یہ اعلان پہ ختم ہوتا ہے، جب تشکیل کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نماز کی تیاری کریں، اس وقت عمل ہمارا پورا ہوتا ہے۔ تو مناسب نہیں ہوتا کہ آدمی نماز میں پوری نماز بیٹھا اور تیار میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو اسی طرح ایسے ہی لگتا ہے جیسے آدمی بس اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس لیے تھوڑی سی درخواست ہے، ہمت کر کے بیٹھے اور ہمت کر کے بتائیں نقد صبح سے چلنے 4 مہینے کے لیے کون جن کے اب تک نہیں لگے نا 4 مہینے، وہ سوچے نہیں، انشاءاللہ بالکل گھبرائے نہیں۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے سے مفہوم یہ ہے سرسبز و شاداب رہے، میرا وہ امت ہی جو میری بات کو سنے، محفوظ رکھے اور دوسرے تک
جب اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. جب اللہ وعدہ کر رہے ہیں تو میں کیا پریشان ہوں گی؟ میں نکل گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں. اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں، جس کی دعائیں دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں گھبرانا چاہیے؟ اس لیے میرے دوستوں جو ایک عرصے سے اب سوچتے چلے، آج ہم عملی قدم اٹھائیں اور نقد ہمت کریں، چلے چال میں ہمت کر کے بتائیں. جزاک اللہ. فرمائیں انشاءاللہ بھائی. 4 مہینے کے لیے کون تھے؟ www.darsequran.com